کا موقع کہنا تھا، اس کے بعد کیا حال ہوا تھا آپ کو پتہ ہے نا۔ اچھا سر، تو کوئی موقع لے کون رہا ہے ان سے؟ موقع کوئی نہیں لے رہا۔ اگر وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کسی وقت بھی ایک مہذب طریقے سے کوئی ڈائلاگ کرنا چاہیں گے تو پولیٹیکل پارٹیز، مجھے پتہ ہے ہم میچورڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ساری، اور ہم بات چیت یا ڈائلاگ سے کبھی بھی، لیکن یہ پری کنڈیشنز ڈالنا اور ایک طرف بات کرنا ڈائلاگ کی اور اسی سانس میں پھر ایسے لفظ استعمال کرنا جس سے بات آگے نہ بڑھ سکے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ان کو بھی اب میچورٹی آ جانی چاہیے، کافی انہوں نے سیکھ لیا ہوگا۔ یہ تو مونے سلائی صاحب ہی بتا سکتے ہیں، ان کو یہ بات کی تھی ہم سے تو بڑا کلیئر تھا، اور یہ کافی پولیٹیکل پارٹیز نے کہا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ سارے ادارے جو تھے وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہ رہے تھے، اور مونے سلائی صاحب نے بھی اس کا جواب وہی دے سکیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو عمران خان نکلے تھے وہ ایک آئینی طریقے سے، ایک جمہوری طریقے سے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پورا طریقہ کار ہے وہ فالو ہوا اور اس سے نکلے تھے، تو کسی کا اس پہ کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا، اس کے اپنے اتحادیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ عمران خان کیا، اس کے عقل ذہن میں اتنی چھوٹی سی بات آ جانی چاہیے، کبھی وہ کسی بیرونی سازش میں چلا جاتا ہے، پھر کسی اور سازشوں پہ چلا جاتا ہے، وہ اپنی کارکردگی نہیں دیکھتا جو اس نے 4 ساڑھے 3 پونے 4 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس کو ہم بھگت رہے ہیں اور بڑا مشکل ہوگا اسے نکلنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس وقت ختم ہو گیا اس کے اقتدار کی، تو آج جس ہم صورت میں تھے اس وقت وہ کبھی الیکشن کی بات کرتا تھا، وہ الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہوں گے، پتہ نہیں جو بھی اس کے دماغ میں ہے، اس نے ڈائیورٹ کرنے کی اٹینشن کی، کرٹیسزم حکومت کے اوپر کہ یہ جو اس کی اپنی کارکردگی تھی وہ اسی وقت دیکھ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتا تھا حکومت شاید ایسی ہوتی جیسے اس نے چلائی تھی، کرٹیسزم کہ جی وہ ان کو پیسے نہ دیے جائیں، اتنے حد تک گیا تھا۔ اور ہم نے سنا تھا کہ اس نے بھی بڑے بڑے پیسے جمع کیے تھے، ٹیلی تھون کی تھی، کیا کیا تھا نظر تو نہیں آیا، خیر وہ اس کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا خود ہی کہ اتنے پیسے نہیں دیتے، مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ مجھے اس پہ جب حکومت میں تھا تو آسرا نہیں تھا، تو اب کیا آسرا ہوگا سندھ کے لوگوں کو اس کے لیے، تو وہ آسرا بھی نہیں تھا، وہ اپنی بات خود ہی کیے جا رہا تھا، لیکن اس نے شدید نقصان پہنچایا اس پورے ایفرٹ کو۔ اور بلاول صاحب اور ہم یہ، میں اس پہ آپ نے سوال کر دیا تو کہتا ہوں تو میں اس پہ بات بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن جس شخص میں ہمیں کوئی امید ہی نہ ہو تو اس سے امید کیا رکھنی ہے۔ قومی موومنٹ کے ساتھ ہماری پہلے بھی کولیشن رہی ہے، ہم 2008 سے 2013 کی حکومت میں بھی ساتھ تھے، 2013 کے بعد بھی کچھ عرصہ ہم ساتھ رہے، پھر انہوں نے نیا ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی رہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہے۔ میرا خیال ہے متحدہ قومی موومنٹ اور ہم نے سب نے ریئلائز کیا ہے کہ جی اس صوبے کی بہتری کے لیے ہم نے ساتھ مل کے چلنا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جب وہ ان کو کچھ جو خدشات تھے، بات ہوئی تھی جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پہ شہباز شریف صاحب، صدر زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ساری لیڈرشپ باقی پارٹیز کی، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سے ملاقات ہوئی تھی، ان کو وفاق اور صوبے دونوں سے کچھ خدشات تھے اپنے، اور ان خدشات کا اظہار میں تھے، اس سے ہم کہیں زیادہ خرابی میں ہوتے، اور یہ لوگ ریئلائز کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک مشکل وقت ہے اس وقت، ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ تکالیف ہے لوگوں کو، پھر ہمارے پاس جو انپریسیڈنٹڈ فلڈ آیا اس کی وجہ سے جو ہمیں اور ہماری تکالیف میں اضافہ ہوا ہے، لیکن میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ایسا ہی فلڈ آپ کو یاد ہے 2020 میں، تو ایسا کیا ہے اس سے 10% فلڈ، اور اس 10% فلڈ میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے ایک بار بھی انہوں نے سندھ کا چکر نہیں لگایا اس پورے فلڈ میں۔ کراچی 2-4 گھنٹے کے لیے آئے تھے، 1100 ارب روپے کا اعلان کر کے چلے گئے تھے، اور ہمیں زبردستی بٹھایا تھا، زبردستی کہ ہم بیٹھے تھے خود، ہم تو امید کر رہے تھے نا کہ فیڈرل گورنمنٹ شاید ان کو سندھ کا کچھ احساس ہو جائے، لیکن یہ ہوا تھا وہ بالکل نہیں ہوا ان کو،
اور اب جو ہے 2022 میں فلڈ آیا، فیڈرل گورنمنٹ بالکل ہمارے ساتھ کھڑی رہی. ہمیں ایک فرق، واضح فرق سب کو نظر آیا ہوگا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ تو میں غلط کہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ڈالی تھی، شکر کرتے ہیں کہ کم از کم یہ شخص نہیں تھا. ابھی بھی آیا تھا 2-2.5 گھنٹے کے لیے سکھر، ایک ٹیبل لگا کے ٹیبل کے اوپر اس نے سیلاب زدگان کے ساتھ کھانا کھایا اور واپس چلا گیا. دیکھیں اس دوران جب پورا پاکستان اور خاص طور پہ صوبہ سندھ، اور آپ لوگ میں سے کافی لوگ جا کے انہوں نے پرسنلی دیکھا ہوگا، نہیں تو ٹی وی کے نظر سے کرٹیسزم ہی کرتے ہوئے، اس لیے کہ واقعی حالات بہت خراب تھے. اس وقت دنیا کی جب ہمیں اٹینشن چاہیے تھی، اس لیے کہ ہمیں بہت شدید، اور اس وقت بھی ابھی بھی ہم کام کس چیز پہ کر رہے ہیں، جو ڈونرز کانفرنس ہونے جا رہی ہے جنوری کے اندر، اس کے لیے وزیر اعظم صاحب، وزیر خارجہ صاحب، حکومت سندھ، ہم سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور جب وہ سیلاب زدگان شدید زندگی ویسی گزارے، ایسا نہیں ہے. دنیا کو بھی اگر آپ نے ڈونرز کانفرنس کرے اور لوگوں کو آپ کہیں گے جی 3 مہینے بعد تو عمران خان کہہ رہے ہیں الیکشنز کراؤ، تو مطلب سب کچھ ٹھیک ہے. سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمیں جو پرابلمس تھے. یہ بتا دیجیے گا کہ جن کے اعتراضات ہیں کراچی پر بھی اور حیدرآباد پر بھی، تو کیا یہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ناصر شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ دیکھیے ہم وہی بتا رہا ہوں کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اور حکومت سندھ کو یہ اختیار ہے قانون کے اندر کہ ایڈمنسٹریٹر لگا سکے. تو وہ افہام و تفہیم سے انشاءاللہ کسی اگر چینج بھی کر لو گا تو کسی چیز میں افہام و تفہیم. بہت سمپل جواب ہے اس کا، سیاسی جواب ہے. سیاست کے اندر ہم نے دیکھا تھا عمران خان اس ملک کے شدید نقصان پہنچا رہا ہے، اور نہیں شدید نقصان پہنچا رہا ہے. اور اس شدید نقصان میں ہم نے ہر چیز پہ بات کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہٹتا تو الیکشن کراؤ. ایک ڈیمانڈ ہے، عمران خان کی ڈیمانڈ ہے، کرتا رہے. ہم منع تو نہیں کر رہے کہ نہیں کرو یار. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی 2020 میں جب سندھ کے اندر سیلاب آیا تھا تو ہم نے اس وقت کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں کی تھی. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب سیلاب زدگان کے ساتھ گھوم رہے تھے. یہ فرق ہے ایک لیڈر میں جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک لیڈر جو صرف اپنے کیا کہتے ہو گورنمنٹ کی خاطر یا صرف ایک کرسی پہ بیٹھنے کی خاطر کام کرتا ہے. عمران خان شدید نقصان پہنچا رہا تھا، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور ہم ایک آئینی طریقہ استعمال کرنا چاہتے تھے. وہ آئینی طریقہ ہمیں مل گیا جب اس کی پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیں ساتھ دیا. اتنا بڑا کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. ہاں میں نے تو خود آپ کو بتایا کہ شدید مشکل میں ہے اس وقت لوگ. ہمیں مہنگائی کا اندازہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو 3.5-4 سال اس نے تباہی مچائی، وہ اوور نائٹ تو ٹھیک نہیں ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کولیشن گورنمنٹ، اس لیے کہ اس میں ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں، وہ بہتری لائیں گے، اور الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں گے. چلو جو ہوتے ہیں ڈیمانڈ کرنے کو کسی کو منع نہیں کر سکتا. ہم تو کہتے ہیں نا ڈیمانڈ کرے. ہاں جو بات کیا ہے، اگر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے، آپ نے بات چیت کرنی ہے، اس میں آپ کنڈیشنز کے ساتھ نہیں آ سکتے. میں آپ کے پاس اسٹیج میں آؤں، یہ تو وہی بات ہوئی، میں تو جی سوال میں جو کہوں وہ آپ نے پوچھنا ہے. آپ نے تو اپنی مرضی سے سوال پوچھے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک جمہوری انسان میں. عمران خان سے تو کہیں ذرا آپ کے ایسے سوالات لے کبھی کیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اسی کی کڑی ہے. اور اس کے اندر ایسی کوئی اسپیسیفک فائدے نقصان کی بات نہیں کہ مجھے فلانی چیز دو یا فلانی چیز دو. ان کے جو خدشات اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کے بارے میں ہیں وہ ہم سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اور یہ پہلی میٹنگ نہیں تھی کل، میں کئی بار پہلے ان سے مل چکا ہوں، اور ہم ان چیزوں پہ کو ایڈریس کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. الیکشنز کی آپ نے بات کی، ہم الیکشنز کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اس وقت ہمارے اوپر یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اپنے ورکرز کا شدید دباؤ ہے کہ آپ الیکشنز اب کرا لیں، اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز آپ کو پتہ یہ گھر گھر کا جھگڑا ہو جاتا ہے، بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے. تو جو ایک فرکشن لوگوں میں آپس میں پیدا ہوا ہے وہ تبھی ختم ہوگا جب الیکشن ہو جائیں گے، اور ایک جیتے گا دوسرا ہارے گا، اور پھر ریکنسیلیشن بھی ہوتی ہے، سب ساتھ ملتے ہیں. تو ہمارے اوپر ورکرز کا میں نے بتایا کہ شدید دباؤ ہے. اس کے ساتھ ساتھ
متحدہ قومی موومنٹ کے جیسے میں نے کہا خدشات میں سے ان کے کچھ خدشات الیکشن کے بارے میں نہیں ہیں، ان کے کچھ اس پہ ہماری کل بھی بات ہوئی ہے، آج بھی اس سلسلے میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ خدشات دور کریں گے۔ الیکشنز میں نے پھر کہا ہم بالکل تیار ہیں، ہمیں جو انتظامی طور پہ تکلیف تھی اور آپ کو جانتے ہیں مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ پلیز اس چیز کو اگر آپ، میں خاص طور پہ آپ لوگوں سے میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا میرے ان الفاظ کو اگر ہائی لائٹ، باقی جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہائی لائٹ کریں، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ریلیف اور ریسکیو والے مرحلے سے گزر گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ابھی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے احساس ہے، اب میں اگر ہر روز آ کے میڈیا سے بات نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت بھی جہاں سیلاب آیا ہے وہاں لوگ شدید تکلیف میں ہیں، ان کے گھر گر گئے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اور اس موقع پہ یہ امپریشن دینا کہ سب ٹھیک ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ ہاں، ہم نے پانی 85% علاقوں سے نکال لیا ہے، 80-85% علاقوں سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے پانی نکل گیا وہاں پہ لوگ بس اب اٹس لائف ایز یوزول، بزنس ایز یوزول، وہ نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے وفاقی حکومت سے بھی کہا، اس لیے کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب بس ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف زور دیں، لیکن نہیں، ابھی تک ریلیف کب ٹائم بھی چل رہا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں نظر میں رکھنی پڑیں گی کہ کچھ ابھی صرف ایجوکیشن کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے 20,000 سے زائد اسکولز پارشلی یا فلی ڈیمیجڈ ہیں ان فلڈز میں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولنگ اسٹیشنز نارملی اسکولز میں ہوتے ہیں، ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے انتظام کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ٹینٹس جن میں بچے اسکول کی جگہ پہ فی الحال جب تک وہ ریکنسٹرکٹ ہو وہ پروکیور کریں۔ تو ہم ابھی تک ریلیف اور ایٹ سم ٹائم ریسکیو، جو ریسکیو کا یہ صرف مطلب نہیں کہ جو بہتے پانی میں جا رہے ہیں اس کو آپ نے کشتی کے ذریعے نکالنا ہے، ان کی زندگی اس کو آپ نے ریسکیو کرنا ہے۔ یہ ابھی تک معاملہ چل رہا ہے، اور ہم صرف الیکشنز تو میں نے بتایا نا، ہمارے پولیٹیکلی ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ جلدی کرائیں۔ ایڈمنسٹریٹولی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے الیکشنز ایسے کرانے کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے اس پہ کل، اور ہم کر سکیں۔ تو جو میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ چیز اور دنیا، اچھا ایک طرف ہم بات کر رہے تھے، میں یہ بڑا شدید، ایک طرف کیا یہ تھا پاکستان کی تاریخ میں، اس خطے کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب تھا یہ جو 2022 میں آیا تھا، اور جولائی اگست میں برسات ہوئی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی 3 مہینے بعد سب ٹھیک ہے، اور